اعمال ان لوگوں کے ہاتھوں کو دے دیے جائیں گے، اس وقت کیا کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پر جس شخص کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ خوشی کے مارے لوگوں سے کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ میرا حساب مجھ کو ملنا ہے۔ پس وہ تو دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں جس کے خوشے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو کچھ تم رہتی دنیا تک کرتے تھے۔ پر جس شخص کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ افسوس کے مارے کہے گا کہ کاش کہ آج میرا حساب نہ لیا جاتا، نہ میں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، آج موت میرا خاتمہ کر دی ہوتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے چاہتا رہا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اس مجرم کو پکڑ لو، اسے طوق پہنا دو، اسے ایسی زنجیروں میں بند دو جس کی پیمائی 70 ہاتھ ہے، اسے لے جا کر جہنم میں پھینک دو، اس لیے کہ یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، آج اس کی غذا سوائے پیپ کے کچھ بھی نہیں ہوگی، جنہیں خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ میرے ماں اور بہنوں، فکر آخرت کا سلسلہ جاری ہے۔ فکر آخرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کی ہوں، روز محشر میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ان کا حساب کتاب لیں گے، میزان میں لوگوں کے نام اعمال کو تولیں گے۔ اس کے بعد ہر نبی کو ایک حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ حوض کوثر سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک حوض کوثر عطا کریں گے جس کا پانی جنت کی نہر کوثر سے آ رہا ہوگا۔ کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ جو بھی ایک مرتبہ وہ پانی پیے گا پھر اسے پیاس نہیں ہوگی۔ ہر ایماندار امتیوں کو اپنے اپنے نبی پانی پلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ سورہ کوثر آیت نمبر 1، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کو پانی پلائیں گے جس کے برتنوں کی تعداد ستاروں جیسی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے 4 قسم کے لوگ محروم کر دیے جائیں گے، کافر لوگ، مشرک لوگ، مرتد لوگ، منافقین لوگ، 4 قسم کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد، حساب کتاب کے بعد، میزان کے بعد، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزاریں گے۔ ہر شخص کو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی عام شخص ہو، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پل صراط کے اوپر سے گزاریں گے۔ صراط کے معنی لغت میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں واضح راستہ۔ اگر ہم اصطلاحی معنی دیکھیں گے تو آتے ہیں جنت تک پہنچنے کے لیے جہنم کی پشت کے اوپر سے بنایا ہوا راستہ۔ ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ چیز حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 71 تا 72، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر شخص یہاں یعنی آتش جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ بس ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے، نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے لیے میرے ماں اور بہنوں، ہم یہ نہیں سمجھیں گے یہاں پر بیٹھ کے کہ کسی اور کو گزرنا ہے، بلکہ یہاں پر جتنے بھی خواتین بیٹھے ہیں، یہاں پر جتنے بھی لڑکیاں بیٹھے ہیں، قیامت تک جتنے آنے والے ہیں، تمام لوگوں کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کے اوپر اللہ تعالیٰ اہل جنت کو نور عطا فرمائیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 12، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک هو الفوز العظیم۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے دائیں دائیں، ان کے بائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا۔
ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزرنے کے لیے اہل ایمان رب سے دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے پروردگار ہمارے نور کو باقی رکھنا جب تک کہ ہم پل صراط کے اوپر سے نہ گزر جائے، بس ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پل صراط کی باریکی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ پل صراط کے اوپر بڑے بڑے کونڈے لگے ہوں گے جو لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ تمام لوگوں کو پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے لیے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں پل صراط کے اوپر سے کچھ لوگ پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، کچھ لوگ ہوا کی تیزی کے مانند گزریں گے، کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ پرندوں کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ جانوروں جیسا گزریں گے، کچھ لوگ اونٹوں کے مانند گزریں گے، کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزریں گے، بعض لوگ عام رفتار پیدل کی طرح چل چل کر جنت تک پہنچ جائیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کو عبور کریں گے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ پل صراط کو عبور کرے گی۔ میرے ماں اور بہنوں، پل صراط عبور کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں دعا کرتے ہوں گے، ربی سلم، اے پروردگار میری امت کو سلامت رکھنا، اے میرے پروردگار میری امت کو سلامت رکھنا۔ پل صراط عبور کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر دستک دیں گے۔ دربان کہیں گا تم کون ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو دربان کہیں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پل صراط عبور کر کے جنت تک پہنچ جائے گی تو جنت کے دربان ان کے استقبال کے لیے آ جائیں گے، کہیں گے اے اہل جنت تم پاکیزہ رہو، تم سلامتی ہو، تم ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، یہاں پر اب تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ پاکیزہ رہو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم کو بڑھاپا نہیں آئے گا، اب تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہاں سے اب تم کو کبھی نکالا نہیں جائے گا، نہ ہی تمہارا نکلنے کا یہاں سے ارادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، فَمَا زُحْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی تک جا پہنچا۔ میرے ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ آخر جنت کیا ہے میری بہنوں؟ جنت کے معنی کیا ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے؟ میرے ماں اور بہنوں، جنت کے معنی ہوتے ہیں باغ، یعنی ایسا باغ جہاں ہر قسم کے پھل، پھول، سایہ دار درخت، پانی، شہد، دودھ کی نہریں، سونے چاندی کے محلات، قیمتی موتیوں سے بنے خیمے، نیچے نگاہیں رکھنے والی خوبصورت حوریں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، الغرض میری بہنوں عیش و عشرت کی زندگی کا سارا سامان وہاں پر موجود ہوگا۔ لیکن یہ حسین مناظر والی نعمت ان لوگوں کو عطا کی جائیں گی جو اس دنیا میں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، ہر حالت کا سامنا کرتے ہوئے رب پر توکل کرتے رہے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے نمازی اور دیانتدار سچے بندے بنے رہے۔ مومن بندے جن لوگوں کے لیے جنت ہے وہ دنیا میں خوشی، غمی، تندرستی، مالداری، غریبی، عروج، زوال، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے سچے نمازی بندے بندے رہے۔ دنیا کے تمام آزمائشوں کا، دنیا کے تمام تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے، کبھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہے جن کا بدلہ انہیں دنیا میں نہیں ملا۔ یقیناً یہ لوگ مستحق ہے کہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ جنت کی صورتوں میں ان کو بہترین جزا عطا فرمائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مومن بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں اٹھا کر رکھی ہے، ایسی ایسی نعمتیں اٹھا کر رکھی ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسانی دل نے اس کا تصور تک نہیں کیا۔
میرے ماں اور بہنوں، جنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. جنت